حملہ کریں, جیتنا کس نے ہے؟ ہم نہیں جیتنا ہے. قالوا یا موسیٰ, اے موسیٰ, اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا, تو نے اپنا جادو دکھانا ہے یا ہم پہلے اپنا ہنر دکھائیں. حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے. ان کو تھوڑی پتا تھا کہ میری لاٹھی سانپ بنے گی, کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ ہوگا کیا. وہ تو اللہ کے حکم سے آ کے میدان میں کھڑے ہو گئے. ان کو تو جادو آتا نہیں تھا کہ وہ جادو کروں گا جادو سے, وہ تو کھڑے ہوئے کہ میں تو اللہ کی وحی کا کیا کروں گا. یہ یاد رکھو, حضرت موسیٰ کو اختیار نہیں تھا کہ وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیتے, یہ اختیار نہیں تھا. تبھی ہر دفعہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے کہ اب کیا کرنا ہے. جب اللہ نے کہا لاٹھی سمندر پہ مارو تو سمندر پہ مار دی, جب کہا پتھر پہ مارو تو پتھر پہ مار دی, جب کہا زمین پہ پھینک دو تو زمین پہ پھینک دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہنا تھا, انہوں نے فرمایا کہ القو, تم ہی دکھاؤ بھائی, جو تم نے کرنا ہے وہ تم دکھاؤ. کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو معلوم نہیں تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ, وہ تمام جادوگر نا ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں ان کے لاٹھی تھی, وہ سب یہ لاٹھی اور رسیاں لے کر آئے. اور فَأَلْقَوْا, ان لاٹھی اور رسیوں کو زمین پر ڈال دیا. جیسے ہی زمین پر ڈالا ہے, یہ بڑے بڑے سانپ بن کے, پھرتیلے سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگے. اور یہ لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, اللہ فرماتے ہیں جادو ایسا لوگوں کی آنکھوں پہ کیا کہ سب کو یہ لگا کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. قرآن کہتا ہے جب حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا کہ اتنے سارے سانپ میری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, موسیٰ کو دل میں کیا محسوس ہوا؟ خوف. یہ طبیعی چیز ہے, یہ ایمان کے خلاف بولو بھائی نہیں ہے. جتنا بھی فتح کے وعدے ہوں, جب انسان یہ منظر دیکھتا ہے تو طبی طور پر پہلے اپنی لاٹھی سے سانپ بن کے دیکھا تھا نا, تو ولم یعقب, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا. اب ہزاروں سانپ آ رہے ہیں. فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, موسیٰ نے اپنے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف. اللہ فرماتے ہیں قلنا, ہم نے وحی کی, لا تخف اے موسیٰ, خوف مت کر, انکا انت الاعلی, آج کے دن تو ہی غالب رہے گا. آج میں نے اپنے دین کو کہ برحق ہونے کو دنیا کے سامنے دکھانا ہے کہ فرعون جو دین لے کر آیا ہے وہ برحق نہیں ہے. پیغمبر جو دعوت لے کر آتے ہیں وہ دعوت برحق ہوتی ہے. اے اللہ کیسے کرے گا؟ القی ما فی یمینک, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا, اس سے پتہ چلتا ہے ہمیشہ حضرت موسیٰ لاٹھی کے ساتھ میں پکڑتے تھے دائیں ہاتھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. پیسوں کا لین دین, پانی پینا, کھانا کھانا, چماٹ مارنا, یہ سب کس سے ہونا چاہیے؟ دائیں ہاتھ. الٹا ہاتھ برے کاموں کے لیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, دائیں ہاتھ کا استعمال جو ہے نا, اس میں برکت اللہ نے رکھی ہے. پیسوں کے لین دین اس سے کیا کرو. خیر, القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پہ ڈال دے. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے وہ لاٹھی ڈالی ہے تو انہوں نے تو یہ دکھایا تھا کہ یہ سانپ, یہ رسیاں ایسے ہیں جیسے سانپ, حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی. ادھر حضرت موسیٰ نے جو لاٹھی زمین پہ ڈالی تو وہ حقیقت میں اژدہا بن گئی, حقیقت میں بن گئی, اور ایک ہی لمحے میں ان ہزاروں سانپوں کو کھا گئی. قرآن کے الفاظ دیکھیں, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, جتنے جادوگر تھے سارے کے سارے لاشعوری طور پر سجدے میں ڈال دیے گئے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بلاغت ہے قرآن کی. کیا مطلب؟ مقابلہ کرنے سے پہلے تو کیا کر رہے تھے؟ مشورہ, کہ بھائی یہ دیکھیں سچا نہ ہو, جھوٹا نہ ہو. اب حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے لیے, اور ایمان ایسا تگڑا کہ حضرت موسیٰ کے سامنے یہ جب سجدہ جب کرتا ہے نا انسان, جب عشق میں پاگل ہو جائے, عشق میں کیا ہو جائے, یہ نہیں کہ اے موسیٰ ہم ایمان لائے, یہ تو بعد میں کہا, پہلے کس میں گرے ہیں. یہ بالکل ایک ایسی اندر کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کے عشق میں پاگل ہو جائے نا, بالکل اس کو یقین کر لے کہ یہ سچا ہے اور یہ بہت بزرگ و برتر ہے, تو انسان اپنے جسم کے سے جو ہے نا پہلے ثابت کرتا ہے, زبان کا استعمال بعد میں. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ حالانکہ پہلے مشورہ کر رہے تھے مگر اب مشورہ آپس میں نہیں کیا, ایسے دھڑام سے سجدے میں گرے ہیں کہ گویا ان کو کسی طاقت نے گرا دیا ہے, یعنی ارادہ بھی نہیں کیا,
اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ بعض دفعہ لاشعوری طور پر کسی چیز سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا, بغیر سوچے وہ کام ہو جاتا ہے. اتنا متاثر ہو گئے حضرت موسیٰ سے کہ بھئی یہ تو سچا نبی ہے, یہ کیسے انہوں نے لاٹھی کو اژدہا بنا دیا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اب سوچنا نہیں پڑا, دھڑام سے سب کے سب ایک دم حضرت موسیٰ کے سامنے